عبدالولی خان کا نواسا ہوں، خان صاحب سید احمد شاہ کا پوتا ہوں۔ میرے پاس اگر کوئی قابل فخر بات ہے تو وہ یہ ہے کہ بادشاہ جان صاحب نے 4 سال کی 5 سال کی عمر میں مجھے اپنا مرید بنا لیا تھا۔ امیر حمزہ خان شنواری میرے والد کے دوست تھے، وہ جب آتے تھے تو میں ان کی گود میں بیٹھا ہوتا تھا، خان عبدالغفار خان جی، تو میں ان کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو میرے نانا مجھے کہتے تھے کہ اترو، مہمان ہیں ان کو تنگ کر رہے ہو، تو انہیں پشتو میں کہتے تھے پریدا دا زماڑت نزدے دے۔ اور میری والدہ جو ہیں وہ قرآن پاک کی حافظہ تھیں ترجمے کے ساتھ، اور گلستان اور بوستان کی بھی۔ ڈاکٹر عزیز الصمد جو کہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھے، ان سے شادی ہوئی تھی، کتاب لکھی ہوئی ہے، اچھا، فرسٹ بک فرام پشاور۔ حضرت مجدد الفسانی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ پشاور شہر کا سب سے بڑا محلہ تھا، بہت ہی اہم شخصیات کا، سر صاحبزادہ عبدالقیوم، خان بہادر نور الہی خان، خان بہادر محبوب علی خان، افشے خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرض خیال، اور میں علی اویس خیال عرض خیال کی سیریز کچھ یادیں کچھ باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم شہر پشاور کے ایک تاریخی دروازے یا کتوت کے ایک تاریخی محلہ فضل حق صاحبزادہ کے متعلق اس کی تاریخ اور مختلف جہتوں پہ بات کریں گے۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بلکہ میں موجود ہوں جناب سید خالد مسعود بخاری صاحب کے دولت کدے پر، جن کے آباء و اجداد کا تعلق اسی محلے سے ہے۔ اگر ان کے دادیال کی بات کی جائے تو سید لال بادشاہ بخاری، جن کا تحریک پاکستان اور بالخصوص جب 23 اپریل 1930 کو قصہ خانی میں گولی چلی تھی تو اس کے خلاف جن لوگوں نے پشاور کی آواز اٹھائی تھی، تو ان میں سرکردہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک سید لال بادشاہ بخاری بھی تھے۔ اسی طرح ان کے دادا خان صاحب سید احمد شاہ بخاری، جو بہت بڑا نام ہے تحریک پاکستان کا بھی، ہمارے پشاور کا بھی۔ اسی طرح ان کے نانا قاضی عبدالولی خان لوئے خان دا غیرت نشاد کے نام سے نہ صرف ہمارے ہاں پاکستان میں بلکہ افغانستان میں بھی جانا جاتا ہے۔ خالد مسعود بخاری صاحب پشاور کا بہت بڑا نام ہے، اسی محلے میں ان کی پیدائش ہے، یہیں سے تعلیم حاصل کی، اور CSS کرنے کے بعد وطن عزیز کے مختلف اداروں میں اعلیٰ عہدوں پہ رہ چکے ہیں، اور اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج میں ان کے آبائی محلہ صاحبزادہ فضل حق کے متعلق ان کی یادیں اور باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا محلہ صاحبزادہ فضل حق۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے آباء و اجداد کب سے اور کہاں سے آ کر اس محلے میں آباد ہوئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ پشاور کی ہسٹری کو بڑے اچھے طریقے سے پریزرو کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا گاؤں ہے دل ازاق، جہاں پہ ہمارے بزرگ میرے والد کے دادا سید مسجد شاہ صاحب رہتے تھے۔ وہ کوئی 1840 یا 50 کے قریب درمیان میں وہ آ کے پشاور شہر میں آباد ہو گئے۔ اور مطلب ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 200 یا 150 سال سے آپ کے ایگزیکٹلی آپ کے آباء و اجداد اس محلے میں آباد ہیں۔ بالکل، آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک طرف سے قاضی عبدالولی خان کا نواسا ہوں، دوسری طرف سے خان صاحب سید احمد شاہ کا پوتا ہوں، جو کہ بڑی اچھی میں نے سروس کی ہے فائنانس ڈویژن میں، قومی بچت میں، یہاں سے ریٹائر ہوا ہوں۔ تو لیکن جو اتنے بڑے بزرگ تھے، جتنی ان کی قد تھا، اس کے مقابلے میں ایک اپنے آپ کو بونا سا محسوس کرتا ہوں۔ میرے پاس اگر کوئی قابل فخر بات ہے تو وہ یہ ہے کہ بادشاہ جان صاحب نے 4 سال کی 5 سال کی عمر میں مجھے اپنا مرید بنا لیا تھا، سید ستار شاہ بادشاہ جان۔
بہت بڑا نام. ہاں جی بہت بڑا نام ہے. میں نے ان کی گود میں کچھ ٹائم گزارا ہے. بلکہ یہ جو ابھی تحریک پاکستان کی بات چلی ہے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن تھی, بہت بڑی. جان صاحب کا بہت بڑا نام. بہت بڑا نام ہے. امیر حمزہ خان شنواری میرے والد کے دوست تھے. وہ جب آتے تھے تو میں ان کی گود میں بیٹھا ہوتا تھا. جب میرے نانا آئے جلا وطنی سے واپس تو بادشاہ خان صاحب, خان عبد الغفار خان, جی وہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو میں ان کی گود میں جا کے بیٹھ گیا. میں اندرا گاندھی کی تصویر دیکھتا ہوں ان کی گود میں تو مجھے اپنی آپ بھی یاد آتا ہے کہ میں ان کی گود. تو میرے نانا مجھے کہتے تھے کہ اترو, مہمان ہیں ان کو تنگ کر رہے ہو. تو انہیں پشتو میں کہتے تھے پریدا دا زما عادت نزدے دے. تو اس قسم کے بزرگوں کے اس میں ہم نے جنم لیا اور شاید ہم اتنی بڑی کوئی نام نہیں پیدا کر سکے. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں کوئی یہ تو آپ بڑی کی بات کثرت نفسی ہے. ہاں جی. میری امی جو تھی انہوں نے پرائمری ایجوکیشن بورڈ کا امتحان ٹاپ کیا تھا. اچھا. اور میری والدہ جو ہیں وہ قرآن پاک کی حافظہ تھی ترجمے کے ساتھ, اور گلستان اور بوستان کی بھی. اچھا ماشاء. تو وہ ایک ٹائم پہ 5-6 لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھیں اور ہر ایک کو بتاتی تھیں کہ تم نے فلاں لفظ غلط پڑھا ہے, تم نے فلاں لفظ غلط پڑھا ہے. اور ہمارے گھر کی جو زبان تھی وہ موسٹلی پرشین تھی. ٹھیک. لیکن پھر خیر چونکہ ہم اس طرح کے علاقے میں آ گئے جہاں کہ ہندکو بولی جاتی ہے, جہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن تھی ہماری ان کی لینگویج جو تھی وہ انگلش تھی. تو میری جو یہ قاضی عبدالغنی خان کی سب سے چھوٹی بیٹی الفت صمد ان کے نام سے, ان کے ڈاکٹر عزیز الصمد جو کہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھے ان سے شادی ہوئی تھی. تو انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. اچھا. فرسٹ بک فرام پشاور. اچھا. وہ میری خالہ تھی, میں بہت محبت کرنے والی میری امی کی. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیں کہ محلہ صاحبزادہ فضل حق یا محلہ فضل حق صاحبزادہ جو ہے اس کے نام کا پس منظر کیا ہے؟ ان کے نام کا پس منظر یہی عبدالحق جیو جی کے برخوردار ہیں جو کہ فضل حق صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور ان کی بھی زیارت جو ہے وہ عبدالحق جیو صاحب کے ساتھ ہی ہے. اچھا. اور وہ بڑے نامور شخص تھے. یہ تو عبدالحق صاحب نے اور انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد بھی کیا. ٹھیک. اور شہادتیں بھی پائیں. اور یہ سلسلہ نقشبندیہ کا بہت بڑا مزار ہے. حضرت جیو سرکار. حضرت جیو سرکار جو ہیں ان کا سلسلہ نقشبندیہ میں مقام جو ہے, جس سے ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جناب اجمیر شریف کے جو سرکار ہیں ان کے ساتھ آپ رینک کر سکتے ہیں. اور جس کو کہ مطلب ہے پہلے سید لال بادشاہ بخاری اس مزار کے متولی تھے. اچھا. بالکل بالکل. اور یہ جو ان کے جو برخوردار جن کے نام پر یہ محلہ ہے جی, تو پھر ان کی آگے اولاد ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ میں اس کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, کیونکہ کئی لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم حضرت جیو سرکار کی اولاد میں سے ہیں. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ یہ جو محلہ فضل حق صاحبزادہ اس کے حدود اربع کے متعلق آپ نے بتایا کہ یہ پہلے کافی پھیلا ہوا تھا, کئی محلے اس کے ہاتھے میں مطلب انہیں بھی محلہ صاحبزادہ فضل حق میں شمار کیا جاتا تھا. ان میں کون کون سے محلے تھے اور اس کی کہاں سے یہ شروع ہوتا تھا اور کہاں جا کر ختم ہوتا تھا؟ یہ دیکھیں نا, یہ 4 نلکوں سے شروع ہو جاتا تھا محلہ صاحبزادہ. محلہ فضل حق صاحبزادہ, اور چاکالہ کی طرف آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ گندی ویڑا, یہ جو بعد میں بنے ہیں ان کے نام. جی. اور ڈبی پورا, ٹھیک ہے. محلہ چاکالہ ٹھیک. بھی اسی کا ایک حصہ تھا.
ٹھیک مولی جی صاحب سرکار کی جو گلی ہے، اور یہ پیچھے سے جا کے چاکالہ کے ساتھ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ سب مالا فضل حق صاحبزادہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ مالا فضل حق صاحبزادہ اس پشاور شہر کا سب سے بڑا محلہ تھا، جو کہ ایک طرف سے چاکالہ، ڈبی پورہ اور مالا باقر شاہ سے ہوتے ہوئے آ کے نیچے چوک ناصر خان تک چلا جاتا تھا. اچھا. یہ سب مالا مالا فضل حق صاحبزادہ تھا، اور اس کو شرقی اور غربی کہا جاتا تھا. اچھا. یہ کبھی آپ اگر ووٹنگ لسٹیں دیکھیں تو اس میں مالا فضل حق شرقی اور غربی، یہ جہاں پہ جناب حضرت جیو صاحب کی زیارت ہے. اور یہ باقر شاہ کا جو محلہ ہے، باقر شاہ کا محلہ بھی جو مالا میر جمال شاہ کہلاتا ہے، جی، یہ بھی مالا فضل حق کا حصہ تھا. اچھا. ہاں جی. وہ پھر مالا میر جمال شاہ ہوا، مالا باقر شاہ ہو گیا. یہ پھر بعد میں منقسم ہوئے. یہ اپنی اپنی ٹھیک. کوئی شناخت قائم کرنے لگے. اچھا. اور اس وقت یہ علاقہ جو ہے بہت ہی اہم شخصیات کا مسکن تھا، جس میں سر صاحبزادہ عبدالقیوم، جہاں خان بہادر نور الہی خان، جہاں پہ خان بہادر محبوب علی خان افشے خان ہے نا، جہاں پہ مفتی توفیق، وہ بھی کوئی بہت بڑے تاجر تھے. اس قسم کے لوگ رہتے تھے. ٹھیک. میں یہ کہوں کہ یہاں پشاور کے انتہائی نامور لوگ رہتے تھے. سید لال بادشاہ بخاری، جی، یہ بہت بڑا نام تھا. خان صاحب، سید احمد شاہ، سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان جو ہیں، یہ بھی IPS تھے. اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، بالکل. اور غداروں کی فہرست میں نہیں ہیں. فرید اللہ شاہ صاحب جو کہ بہت نامور بیوروکریٹ گزرے ہیں اور چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، میاں جمال شاہ جی، کے والد کا تھا، جس میں قائد اعظم بھی آ کے رکے تھے. مفتی توفیق صاحب کا گھر تھا، جناب عبداللطیف شمیم بھیروی صاحب، جو خان بہادر محبوب علی خان افشے خان، عبدالرؤف علی قزئی، عبدالحفیظ خان علی قزئی، افسانے کے ذریعے پشتون کلچر کو روشناس کیا. مسز سیدہ واحد قاضی، وہ میری رشتے میں مامانی بھی لگتی تھیں. غلام حسین صاحب تھے. 4-5 ہم زلف بہت عظیم گزرے. شیر محمد خان صاحب تھے، ان کی پھر جاگیر پورے میں دکان تھی. ڈاکٹر بشیر، اچھا، ان کے والد جو تھے، اور بابو پیر محمد صاحب، چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ، رضا احمد خان، اور حاجی گل حسن اور حاجی ابو الحسن ایجوکیشنسٹ تھے. ماسٹر تاج بہت مشہور و معروف بیٹے ہیں سید سجاد علی شاہ. میں کہتا ہوں پشاور کا سب سے بڑا نام ہے روحانی حوالے سے.